الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی آخری سپارے کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورۃ الزلزال ہے، سورۃ الزلزال، اور اس کو زلزال اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کی پہلی آیت ہی کے اندر زلزالہا کا لفظ موجود ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس پوری سورت کے پڑھنے کا ثواب نصف قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے تو چھوٹی سی سورت، لیکن اس کا ثواب اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ اس سورت کے اندر مرکزی طور پر قیامت کے کچھ احوال ذکر کیے گئے ہیں اور انسان کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس سورت کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالہا اس کے بھونچال سے، اس کے زلزلے سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین اپنے اندر کی خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کا پروردگار اس نے اس کو وحی کی ہوگی، اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے وہ سب اندر کی باتیں باہر نکال دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگ لوٹیں گے مختلف ٹولیوں اور جماعتوں میں ہو کر تاکہ وہ دیکھ لیں اپنے اعمال، دنیا میں جو کچھ کیا اس کو وہ دیکھ لیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے کوئی ایک ذرے کے برابر کوئی خیر کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، اس کو دیکھ لے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو شخص اس نے ایک ذرے کے برابر کوئی شر اور برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ پہلی آیت پہ جس بھونچال اور زلزلے کا تذکرہ ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد دوسرا نفخہ ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک سور پھونکا جائے گا، اس سور پھونکے جانے کو نفخہ اولا کہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتوں میں ایک فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، حدیث شریف کی روح سے وہ بالکل تیار کھڑے ہیں اور ان کے منہ میں وہ سور موجود ہیں، اس وقت بھی وہ اسی حالت پہ کھڑے ہوئے ہیں
جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس سور میں پھونک ماریں گے، اور اس پھونک سے، اس آواز سے قیامت قائم ہوگی، سارے آسمان ٹوٹیں گے، زمین پھٹے گی، پہاڑ اڑیں گے، مخلوق تباہ ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ روایات کے مطابق فرشتے بھی مر جائیں گے، اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی موجود نہیں ہوگا، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ خود فرمائیں گے اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، کہاں ہیں متکبر لوگ، ظالم لوگ کہاں ہیں، اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ۔ اللہ خود فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بادشاہت کس کی ہے، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو مختلف علاقوں، مختلف ملکوں میں مختلف بادشاہ ہیں، لیکن جب اللہ اعلان فرمائیں گے اس وقت کوئی بادشاہ بولنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد و قہار کی آج حکومت و بادشاہت ہے۔ یہ نفخہ اولا ہے جس کو نفخہ اماتہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس نفخے سے سب پر موت واقع ہو جائے گی، پھر جتنا اللہ چاہے گا ساری مخلوق ایسی مری پڑی رہے گی۔ ایک وقت گزرے گا، اللہ دوبارہ حکم فرمائیں گے، اسرافیل کو زندہ کیا جائے گا، وہ پھر کھڑے ہو کر سور میں پھونک ماریں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے، اس کو نفخہ احیاء کہتے ہیں، یعنی اس سور میں پھونک مارنے کے بعد مخلوق زندہ کھڑی ہو جائے گی، اپنی قبروں سے باہر نکلے گی، اور اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت، جو ہمارے اسلامی عقائد میں ایک اہم ترین عقیدہ ہے، جس کے نہ ماننے سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہی تھا کہ بس یہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین، اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین کا حال ہے، وہ کہتے ہیں بس سب کچھ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے اور مرتے ہیں، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے لیکن عارضی ہے، ایک وقت تک ہے، اس میں ایک تو ہر شخص کی ایک مدت ہے زندگی کی، اور ایک پورے عالم کی مدت ہے۔ جب ایک شخص کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، اور حدیث شریف کی روح سے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اسے قیامت قائم ہو گئی، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور ایک پورے عالم کی مدت ہے، جب وہ پوری ہوگی تو سارا عالم یہ ختم ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں اس کو قیامت قائم ہوگی۔ یہ جو قیامت قائم ہوگی یہ اس پورے عالم کی مدت کا اختتام ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم مبعوثین نہیں، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آخری عقیدہ اس میں یہ ذکر ہوا والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر میں ایمان لایا۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس پر ایمان رکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج مسلمان گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے اس بعث بعد الموت کے عقیدے کا صرف اعتقاداً قائل ہے، عملاً منکر ہو چکا ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھیں قیامت آئے گی، کہے کہاں آئے گی، چاہے وہ جتنا بڑا چور، ڈاکو، گناہ گار، بے ایمان ہو، آپ اس سے پوچھیں بھائی قیامت پر تمہارا ایمان ہے، وہ کہے کہاں ایمان ہے، قیامت قائم ہوگی۔ لیکن اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو اس سے کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ ہمیں قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے کیا وہ اللہ کے سامنے پیشی پر اس کا جواب دینا ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس سے بالکل بے خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ نمازیں پوری ہیں، نہ عبادات میں ہم پورے ہیں، نہ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، نہ ہماری معاشرت ٹھیک ہے، نہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر ہمارا عملی یقین بھی قیامت پر ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو ہمارے یہ دین کے پانچوں شعبے بالکل ٹھیک ہو جائیں، عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں، عبادات بھی ٹھیک ہو جائیں، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں، معاشرت بھی اور اخلاق بھی، یہ پانچوں دین کے شعبے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک شعبہ بھی اگر ہمارا کمزور ہے تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، اور حج فرض ہوا وہ کر لیں، اور کچھ چھوٹی موٹی اور عبادات کر لیں، بس ہم بری و ذمہ ہو گئے۔ چاہے ہم جس طرح چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں ہماری معاشرت ہو، جس طرح چاہیں ہم رہیں سہیں اور برتیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بعث بعد الموت، دوبارہ جی اٹھنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں اسی نفخہ ثانیہ کو بیان کیا گیا ہے
تو زمین میں 2 بھونچال آئیں گے، 2 زلزلے آئیں گے۔ ایک زلزلہ ہوگا پہلا جو نفخہ اماتہ ہے، اس میں سب ختم ہوں گے۔ ایک نفخہ دوسرا ہے، اس میں بھی زمین پر بھونچال آئے گا اور پھر وہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے قیامت کو بھی زلزلے سے تعبیر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ اور بھونچال بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حالانکہ ماں کو اپنا بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے جب تک وہ شیرخوار ہوتا ہے، وہ گرمی سردی برداشت کرتی ہے، نیند قربان کرتی ہے، اپنے بچے کو پالتی ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا کہ وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر امید والی عورت اپنا بچہ جن دے گی، خوف کے مارے اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں تم دیکھو کہ لوگوں کو جیسے نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہے، نشے میں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن کریم میں آیتیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ انسان اس زندگی کی قدر کر کے اس آخرت کی فکر کو اختیار کر لے، اس کی تیاری کر لے۔ قرآن کریم کی آیات میں، صورتوں میں آخرت میں ہونے والے احوال کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہیں اطلاع کی جا رہی ہے، ابھی کان کھول کے سن لو، ابھی جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ورنہ مرنے کے بعد اور موت آنے کے بعد پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، پھر حسرت اور واہ اور ویلا کے علاوہ کچھ نہیں، پھر ہائے اور وائے کرتا رہے گا انسان زندگی بھر۔ تو فرمایا کہ جب زمین ہلا دی جائے گی اپنے بھونچال سے، اس سے یہ دوسرا نفخہ مراد ہے جس میں سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی۔ اثقال ثقل کی جمع ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے اندر سے مردوں کو نکال دے گی، کیونکہ جو انسان مر رہا ہے اس کو دفن کیا جا رہا ہے، پھر جب قیامت قائم ہوگی اتنے مریں گے وہ بھی دفن ہو جائیں گے، اور پھر جب دوسرا نفخہ وہ اس میں پھونک ماری جائے گی اور وہ ہوگا تو سب اپنی قبروں سے، اپنے سروں پر سے، بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ کا کیسے پیش ہوں گے؟ ننگے بدن ہوں گے، ننگے لباس ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، اس طرح میدان حشر میں وہ جمع ہو رہے ہوں گے۔ آج انسان تو لباس کے اندر ہے، آج وہ پردے کے اندر ہے، کل جب قیامت میں اٹھے گا تو فرمایا کہ اس کا جو حشر ہوگا وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، حفاتن عراتن غرلا، غیر مختون حالت میں وہ اٹھے گا۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ زمین اپنے اندر کے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ زمین میں دفینے ہیں، سونا اور چاندی اور معدنیات ہیں، لوہا ہے اور تانبا ہے اور پتہ نہیں قسم قسم کی چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، وہ سب زمین کے اندر مدفون ہیں، زمین ان سب کو باہر نکال دے گی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے خطیب بھی تھے، اور لوگ ان کے خطبے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں شریک ہوتے تھے، اور سینکڑوں ہی گناہ گار توبہ طائب ہو کر زندگیوں میں انقلاب پیدا کر کے جاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کے مسئلے کو میں نے 70 صحابہ سے سنا ہے جب میں نے اس کو آگے بیان کیا۔ اتنے بڑے تابعین ہیں، انہوں نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ یہ مال و دولت انسان کا ایسا ساتھی ہے جب تک انسان سے جدا نہیں ہوتا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اندازہ لگائیے، جب تک یہ پیسہ ہماری جیب میں ہے ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، جب تک ہم سے جدا نہیں ہوگا ہمیں اس سے نہ روٹی ملے گی نہ کھانا ملے گا، نہ کوئی چیز ملے گی۔ اس کو جیب سے نکال کر دینا پڑے گا تو کھانا ملے گا اور کپڑا ملے گا۔ جب تک یہ ہماری جیب میں ہے، ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ایسا ساتھی ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ نہ ہم اس سے بھوک مٹا سکتے ہیں، نہ ہم اس سے پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے جسم کو اس سے چھپا سکتے ہیں، جب تک اس کو اپنے آپ سے جدا نہ کریں۔ آج اسی کے لیے انسان مر رہا ہے، اسی کے لیے بے سکون ہو رہا ہے، اسی کے لیے چوریاں کر رہا ہے، اسی کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے جھوٹی، اسی مال کو کمانے کے لیے۔ اور یہ ایسا ساتھی ہے جب تک جدا نہ ہو تو انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ لکھا ہے کہ ایک بہت مالدار شخص تھا، اس زمانے میں وہ اپنے خزانوں کو زمین کے اندر دفن کر کے رکھتے تھے۔ اس نے بھی سونے چاندی کے سکے اور قیمتی اشیاء وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، تہخانہ، اس کے اندر وہ بند کر کے رکھتا تھا،
اور اس کو اس نے ایک تالا لگایا ہوا تھا، اور وہ اس تالے کو خود ہی کھولتا تھا، کسی کو اس نے اعراض نہیں دیا تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ جاتا تھا اس کے نہ جا کر اپنی دولت کو گنتا تھا، میری دولت کتنی ہو گئی ہے، کبھی نکالتا کبھی رکھتا۔ ایک دفعہ نہ داخل ہوا، دروازہ اس نے بند کر دیا تاکہ کوئی اور اندر نہ آئے، گنتا رہا۔ جب اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، اب دروازے کے قفل کو کھولنا چاہا تو وہ خراب ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اندر چابی تھی لیکن کھول نہیں سکتا تھا، باہر سے کوئی اور کھول نہیں سکتا، آواز جا نہیں سکتی، اندر رہا۔ اب بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں، سونے اور زیورات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پیسہ موجود ہے، پیاس لگی، پانی نہیں، ایڑیاں رگڑ کر وہیں اپنے خزانے کے ساتھ مر گیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج انسان اس دنیا کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہا، پروردگار کے حکم کو ٹال رہا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے، اور حلال و حرام کے اندر کوئی فکر ہی نہیں کر رہا، لیکن اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اللہ خود دکھاتا ہے کبھی کبھی، یہ واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو فرمایا کہ زمین اپنے ان بوجھوں کو باہر نکال دے گی، مردوں کو بھی نکالے گی، خزانوں کو بھی نکالے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کیوں نکالے گی؟ تاکہ اللہ مخلوق کو دکھائے جس مال کی خاطر تم دنیا میں قتل کرتے تھے، یہ آج وہ مال ہے، لے جاؤ، اٹھاؤ، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تم جس مال کی خاطر قطع رحمی کرتے تھے، قرابت داروں سے ناطے رشتے توڑتے تھے، آج دیکھو یہ مال سامنے تمہارے، اٹھاؤ، فائدہ اس سے اٹھاؤ، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اسی لیے مال اس کے سامنے نکالا جائے گا تاکہ آج اس کو یہ حسرت ہو، پھر وہ کہے گا ہائے کاش دنیا میں سمجھ جاتا، آج یہ مال موجود ہے، کیا اسی کی وجہ سے میں نے جھوٹ بولا؟ کیا اسی کی وجہ سے میں نمازیں قضا کی؟ کیا اسی کی وجہ سے میں نے پروردگار کے احکام کو توڑا؟ کیا میں نے بھائی سے رشتہ اور ناطہ توڑا، قرابت داروں سے قطع تعلق کیا اسی مال کی وجہ سے؟ ہائے افسوس، آج تو میں اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا، اس سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے اس کے سامنے یہ مال نکالا جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہائے یہ کیا ہوا۔ یہاں ماں استفہام کا ہے اور لہا یہ الگ ہے، لام جارہ ہے اور ہا ضمیر ہے، یہ دونوں کو اگر ہم اکٹھے ملا کے پڑھ لیں ایک سمجھے تو کا معنی ہوگا انسان کہے گا اس کا مال، حالانکہ یہاں مال مراد نہیں، ماں لہا، یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ کیا چیز میرے سامنے آ گئی۔ زمین کے وہ خزانوں کو دیکھ کر وہ کہے گا ماں لہا، جس کے لیے میں اتنا کچھ کرتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا، آج یہ مال میرے سامنے ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی اندر کی خبریں بتلا دے گی۔ آج جس زمین پر ہم گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں، یہ زمین گواہ بن رہی ہے، کل قیامت میں گواہی دے گی، اور یہ نہ جھوٹی گواہی دے گی نہ کوئی زیادتی کرے گی، اس لیے کہ زمین تو اپنے اوپر چلنے والوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہے، اور زمین انسانوں کے لیے ایک ماں کا مرتبہ رکھتی ہے۔ تو ماں تو اپنی اولاد پر کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتی، وہ تو جو حق و سچ ہوگا وہی کہے گی۔ اگر اولاد نے صحیح کیا تو وہ کہے گی میری اولاد نے صحیح کیا، غلطی کی ہے تو ماں کہے گی کہ میری اولاد نے غلطی کی۔ تو یہ زمین بھی کل صحیح گواہی دے گی، اندر کی خبریں دے دے گی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو چند چیزیں اس کے خلاف اللہ گواہ بنا دیتے ہیں۔ ایک تو وہ عذر جس سے اس نے گناہ کیا، جس زبان سے جھوٹ بولا، جس آنکھ سے نامحرم کو دیکھا، جس زبان پر لقمہ حرام رکھا، جس ہاتھ سے کسی پر زیادتی کی، ظلم کیا، جن پیروں کے ذریعے سے نافرمانی کی جگہ پہ اور نافرمانی کے اڈوں پر گیا، تو یہ سارے اعضاء انسان کے گواہ بنیں گے، یہ کل گواہی دیں گے، اللہ ان کو قوت گویائی دیں گے۔ اور اللہ نے اس کا ذکر بھی کر دیا کہ جب یہ کھالیں اور یہ اعضاء انسان کے بولیں گے تو انسان اس کا ان کو کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم نے؟ انسان اپنی کھالوں کو کہے گا، اپنے جسم کو کہے گا، وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہمیں آج اللہ نے بلوایا ہے، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، اس ذات نے ہمیں بلوایا ہے، اور تم کو اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، آج تم دوبارہ اس کے سامنے حاضر ہو گئے ہو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کھالے کل جواب دیں گے۔ سورہ یاسین میں ہر روز ہم پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، زبانیں بند ہو جائیں گی، منہ پہ مہر لگے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بولیں گے، اللہ سے کلام کریں گے ہاتھ، کہ اللہ اس نے یہ کیا، پیر گواہی دیں گے انسان نے یہ گناہ کیے۔
تو ایک تو یہ اعضاء اور جوارح اور وہ جسم کا حصہ جس سے گناہ کیا وہ گواہ بنتا ہے. دوسرے وہ زمین گواہ بنتی ہے جس زمین پر گناہ کیا. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کمرہ بند کر لیا, آج میں اس گھر میں مکان میں تنہا ہوں, مجھے کوئی مخلوق میں دیکھنے والا نہیں, اور میں گناہ کروں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور واقعی بھی ایسا ہی ہے. دنیا سے ہم چھپا سکتے ہیں, دنیا والوں کو کیا پتہ کہ انسان خلوت میں کیا کر رہا ہے. اور آج تو اس موبائل کے فتنے نے گناہ کو اتنا آسان کر دیا, نوجوانوں کی نوجوانیاں برباد کر دی, لوگوں کے تقوی کو برباد کر دیا. 5 وقت کے نمازی اور صف اول کے نمازی اس موبائل سے اپنے تقوی کے نور کو بآسانی ضائع کر رہے ہیں. پہلے تو فلم دیکھنے کے لیے سینما جانا ہوتا تھا, تو انسان کہتا ہے کہ وہاں لائن میں کھڑا ہوں گا ٹکٹ لینے کے لیے, لوگ کہیں گے مولوی صاحب تم تو صف اول میں نماز پڑھتے ہو, حاجی صاحب آپ تو حج کر کے آئے اور آپ یہاں سینما کی لائن میں کھڑے ہوئے. اب تو اتنا آسان ہو گیا معاملہ کہ سینما جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہر ایک کی جیب میں ایک موبائل موجود ہے اور نیٹ کی سہولت موجود ہے, اور وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ میں مبتلا ہے. اسی موبائل سے نامحرم لڑکیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, نوجوان سے گناہ نہیں سمجھ رہا. وہ کہتا ہے تو دوستی ہے, یہ تو ایک ٹائم پاس ہو رہا ہے. یہ ٹائم پاس سے ٹائم فیل ہو رہا ہے. ٹائم پاس وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت میں ہو, اللہ کی فرمانبرداری میں ہو. باقی سارا ٹائم انسان کا فیل اور ناکام ہو رہا ہے. یہ غلط بات انسان کہتا ہے کہ میں ٹائم گزار رہا ہوں. وہ منافقین بھی کہتے تھے جو غزوہ تبوک میں پیغمبر کے ساتھ نکلے تھے اپنے مقصد کے لیے اور مال غنیمت کے حصول کے لیے, تو وہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور وہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے اب اللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون, اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو. تمہیں استہزاء اور مذاق کے لیے خدا اور اس کا رسول ہی ملا ہے. یہ تو منافقین کرتے تھے. ان سے جب پوچھتے تھے تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو, ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں کننا نخوض ونلعب, ذرا بات چیت کرتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں, راستہ گزر جائے گا, راستہ طے ہو جائے گا, لمبا سفر ہے, اس لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں. آج مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے کہ وہ نامحرم عورتوں لڑکیوں سے بات چیت کرتا ہے کہ میں وقت گزار رہا ہوں. تو یاد رکھیے کل یہ سارے اعضاء اور جوارح اور یہ مکانات اور جگہیں جہاں بیٹھ کے انسان نے جن ہوٹلوں قلبوں کے اندر اور جن جو ہے وہ گھروں اور مکانوں کے اندر گناہ کیے وہ سب گواہ ہوں گے. اسی طریقے سے کرامن کاتبین جو موجود ہیں یہ لکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں, اور کوئی چیز انسان کے منہ سے نکلتی نہیں مگر اس پہ ایک نگران موجود ہے. ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید. اللہ نے صاف اعلان فرما دیا جو لفظ جو حرکت تم منہ سے نکالتے ہو جو کچھ کرتے ہو اس پر ایک نگران مقرر ہے. اور پھر اللہ کی رحمت کو تو دیکھیے, شفقت دیکھیے کہ جب کوئی شخص ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے دعوت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ ان تمام گواہوں کی گواہی کو قلم کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, سب کو بلا دیتے ہیں. اب زمین کو یاد نہیں رہے گا کہ اس نے میرے اوپر گناہ کیا تھا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, توبہ قبول کر لی. وہ اعضاء و جوارح بھول جائیں گے, وہ فرشتے کو اللہ بلا دیں گے. ایسے رحیم اور کریم اللہ سے انسان بغاوت کر رہا ہے, اس کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, وہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں, ختم ہو گیا سب کچھ, سب بالکل اللہ مٹا دیتے ہیں. دنیا کے اصول میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے کوئی کسی سے پیسہ لیا, قرضہ لیا یا کچھ چیز غلطی کی, کوئی چوری چکاری کی تو وہ اس کے ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے. اگر وہ سزا بھگت لے, معافی مانگ لے اور اس کا تاوان دے دے تو وہ اس کی سزا قلم ہو جاتی ہے, لیکن اس کے ریکارڈ میں وہ لکھا رہتا ہے کہ اس آدمی نے فلاں سن میں یہ جرم کیا تھا. اگرچہ اس کو جو سزا مل گئی, مقدمہ ہو گیا اور وہ اب بری ذمہ اس سے ہو گیا اور اس کو اس مقدمے میں بری کر دیا گیا, لیکن اس کے ریکارڈ میں لکھا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ وہ ریکارڈ سے مٹا دیتے ہیں, ریکارڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے کمن لا ذنب لہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ التائب حبیب اللہ, اور اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اللہ اپنی مقام محبوبیت پر اس کو فائز کر دیتے ہیں, اس اللہ کی سنت فرمانی کرتا ہے. تو فرمایا کہ زمین اپنی خبریں دے گی, تو حدث اخبارا. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص, کوئی بڑا صاحب اقتدار کسی کو غلط گواہی پر مجبور کرتا ہے, تو یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ زمین تو ٹھیک ہے صحیح گواہی دے رہی ہے, لیکن اس کو کوئی بڑا مجبور کر دے جھوٹی گواہی پر, تو کیا یہ مجبور ہوگا جھوٹی گواہی دے دے گی نہ چاہتے ہوئے؟ فرمایا ہرگز نہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, وہ تو پروردگار کی وحی سے گواہی دے گی, اس پر کسی اور کا زور نہیں چلے گا. اللہ اس کو وحی کریں گے بھائی بتاؤ, اس وقت زمین ساری خبریں دے دے گی.
اور آج کی جدید دنیا نے تو اس مسئلے کے سمجھنے کو آسان کر دیا، ورنہ انسان کہتا ہے کہ اس زمین پر تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتنگوں پتن کتنے انسان گزر گئے، زمین نے کیسے ہر ایک کی چیز یاد کی ہوگی۔ آج تو چھوٹی چھوٹی چپوں کے اندر سینکڑوں سال کا ڈیٹا آ جاتا ہے، وہ سب محفوظ انسان اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے اور اس میں چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے، تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل ہی نہیں۔ اس زمانے میں لوگ سوچ سکتے تھے کہ ساری چیزیں محفوظ کیسے ہوں گی، ایک ایک حرکت اور سکنات کیسے محفوظ ہوگی۔ اب تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے بچے جو گلی کوچوں کے اندر گیند سے کھیل رہے ہیں، وہ گیند بھی دیکھی جا رہی ہے کہ گیند کہاں جا رہی ہے، یہ چیز کہاں پر موجود ہے، ہر چیز انسان جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے ان آلات کے ذریعے سے۔ تو کیا اللہ قادر مطلق نہیں؟ انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، 7 زمینوں کے نیچے بھی حرکت کر رہا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ 7 زمین کے نیچے سیاہ رنگ کی چٹان پہ اندھیری رات میں کوئی ایک چوٹی جو چل رہی ہے، اللہ اس کی کھسکھساہٹ کو بھی سن رہا ہے، اس کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں۔ دنیا والوں کی آنکھوں سے مخفی ہو سکتا ہے، اللہ کی آنکھ سے مخفی نہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں اللہ کے پاس جمع ہوں گے۔ ٹولیاں کا ایک ٹولی ہوگی کفار کی، مشرکین کی، گناہ گاروں کی، باغیوں کی، اور ایک جماعت ہوگی اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کی، اتقیاء کی، انبیاء کی، صلحاء کی، نیک عمل کرنے والوں کی۔ ہر ایک الگ الگ ٹولیوں میں ہوگا۔ انسان خود فیصلہ کرے میں نے کل کس ٹولی میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کس جماعت میں پیش ہونا ہے۔ وہ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو میدان حشر کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یصدر الناس، یصدر کا مطلب رجوع کریں گے، لوٹیں گے، اشتاتاً، مختلف جماعتوں میں ہو کر لوٹیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص ہوگا امام عادل، جو عادل حکمران ہے، اللہ اس کو کل قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اگر ہم اس جماعت میں شریک ہونا چاہیں تو ہر شخص تو حاکم نہیں بن سکتا، لیکن اپنے 6 فٹ اور 5 فٹ کے جسم پر حکومت کر کے، عدل قائم کر کے انشاءاللہ وہ امام عادل کی صف میں شریک ہو سکتا ہے۔ اپنے 5 اور 6 فٹ کی اس جسم کی حکومت پر عدل قائم کر لیں، آنکھ کے صوبے پر عدل قائم کریں، کان کے صوبے پر عدل قائم کریں، دل کے مرکز اور دارالخلافوں پر عدل قائم کریں۔ اس دل کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، گندے خیالات سے محفوظ رکھیں۔ آج اس دل کو انسان گندے اور گناہ اور نافرمانی کے خیالات سے گندا کر رہا ہے۔ نوجوان اپنے دلوں کے نور کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں پاکیزہ برتن دیا ہے جو سوائے حق کے کسی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس میں صرف اللہ کی محبت ہوتی، صرف اس میں اللہ کا تعلق ہوتا، لیکن آج اس میں دنیا کی محبت، لڑکیوں کی محبت، مال کی محبت اور دھوکہ دہی کی محبت اور پتہ نہیں کیا کیا نافرمانی کی محبت بھری ہوئی۔ ہم نے اس برتن کو نہ صرف گندا کر دیا بلکہ عمدہ کر دیا، حالانکہ یہ انسان کے سارے اعضاء میں سب سے اہم ترین عضو ہے۔ تو امام عادل کو اللہ آج کے سائے میں جگہ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں، ان کی غرض کوئی اور نہ ہو، دنیا نہ ہو، مال نہ ہو، عہدہ نہ ہو، اپنا کوئی مفاد نہ ہو، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ان کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے۔ ہم اس گروپ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں، اگر بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اگر عداوت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور ایک وہ شخص ہوگا، وہ جوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس جوان نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا ہوگا، اللہ اس کو بھی کل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ معلق ہوگا، مسجد میں ہر وقت اس کو عبادت کی فکر۔ ایک بڑے محدث گزرے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث و فقیہ گزرے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی، بخشش ہو گئی، لیکن وہ جو میرے پڑوس میں لوہار ایک رہتا تھا، لوہا کھودتا تھا، اس کا مقام و مرتبہ تو مجھ سے بھی اونچا نکلا، وہ تو بہت آگے چلا گیا۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہوا خواب سے، معلوم کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے گھر تک پہنچا، معلوم کیا پڑوس میں ایک لوہار ہے جو لوہا کھودتا تھا، اس کے پاس چلا گیا، گھر چلا گیا،
اس کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس لوہار کا کیا خاص عمل تھا تمہارے شوہر کا کہ جس کو عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے کا مقام دے دیا گیا؟ تو خاتون نے بتلایا کہ وہ دیکھتا تھا رات کو کہ عبداللہ بن مبارک اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے. تو کہتا ہے اے اللہ میرے ذمے تو معاش کی فکر لگی ہوئی ہے، دن بھر بچوں کی روزی کے لیے لوہا کوڑتا ہوں، رات کو تھک جاتا ہوں. عبداللہ بن مبارک کی طرح کھڑے ہو کر نوافل نہیں پڑھ سکتا، نیند آتی ہے. اے اللہ کاش یہ ذمہ داری میرے اوپر معاش کی نہ ہوتی تو میں بھی ایسے کھڑے ہو کے نوافل پڑھتا. ایک بات تو یہ کرتا تھا. اور دوسرے اس کی عادت یہ تھی کہ جب لوہا کوڑتے کوڑتے اس کے کان میں اذان کی آواز آتی اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا، حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا تو چوٹ نہ مارتا بلکہ وہیں ہتھوڑے کو چھوڑ دیتا کہ بس میرے پروردگار کے گھر سے میرا بلاوا آ گیا ہے، اب مجھے وہاں جانا. کام چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاتا. اللہ نے ان دو عملوں پر اس شخص کو جو نہ فقیہ تھا نہ محدث تھا، ایک کم پڑھا لکھا لوہا کوڑنے والا لوہار تھا لیکن اچھی نیت سے، اور دل جو اس کا عبادت میں لگا رہتا تھا، مسجد کے ساتھ تعلق تھا کہ بس اذان کی آواز آئی کام چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگتا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے کا مرتبہ عطا فرمایا. اسی طریقے سے وہ شخص جس کو کسی خوبصورت صاحب منصب اعلیٰ خاندان کی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ صرف اللہ کے ڈر و خوف سے رک جائے اور اس کی دعوت کو قبول نہ کرے، فرمایا کل اللہ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. تو یہ مختلف ٹولیاں ہوں گی. یصدر الناس اشتاتا، اور ٹولیوں میں جائیں گے. کیوں؟ کیا کریں گے وہاں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ جمعے میں عرض کروں گا. اور ایک مختصر بات عرض کر دیتا ہوں. 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اور عیسائی دنیا اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سمجھ کر اس دن مذہبی رسومات ادا کرتی ہیں. اس تقریب کا اور اس رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ اس دن اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی. اب اندازہ لگائیے کہ اس تقریب میں مسلمان اگر شریک ہو رہے ہیں تو وہ کس کی تائید کر رہا ہے؟ وہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ جن کو وہ ابن اللہ کہتے ہیں ان کی پیدائش کا دن منانے کے لیے خوشی میں شریک ہو رہا ہے. اور یہ کرسمس اصل میں کرائسٹ اور ماس، یہ دو لفظ ہیں، ان کا مجموعہ ہے، ان سے مرکب ہے. کرائسٹ کا معنی ہوتا ہے مسیح اور ماس کا معنی ان کی پیدائش یا ان کے لیے اکٹھا اجتماع ہونا. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مسیح کے لیے اکٹھا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کے لیے اکٹھا ہونا. اس کو آج کرسمس کے نام سے کہا جاتا ہے. خود عیسائیوں کے ہاں کرسمس جو منایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. اور ان کے اس دنیا سے آسمان پر چلے جانے کے 300 سال تک یہ ڈے نہیں منایا جاتا تھا. ان کے اس دنیا سے آسمان پر جانے کے 300 سال کے بعد قسطنطین بادشاہ نے، جو پہلے بت پرست تھا پھر اس نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، اس نے رسم شروع کی. اور 25 دسمبر کا دن یہ 530 عیسوی میں شروع ہوا ہے. ورنہ ان کے ایک قول ہے 6 جنوری، ایک ہے 7 جنوری، ایک ہے 19 جنوری اور ایک ہے 25 دسمبر. یہ مختلف اقوال ہے کہ اس میں ان کی پیدائش ہوئی. حالانکہ سب من گھڑت ہے. قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو وہ کھجوروں کے پکنے کا زمان ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. کھجور کا درخت موجود تھا. حضرت مریم کو یہ کہا گیا تھا اس کو ہلاؤ تمہارے پر کھجوریں گریں گی. تو جون جولائی کے زمانے میں کھجوریں پکتی ہیں. اس علاقے میں بھی ایسا ہی تھا. لیکن انہوں نے دسمبر اور جنوری اس کو بنا دیا باہر. لیکن ان دنوں مسلمانوں کا ان کی تقریب میں شریک ہونا شرم ناجائز ہے، شریک نہ ہوں. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے یہاں سے کوئی کیک آتا ہے، فلاں چیز آتی ہے، ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فی نفسی وہ حلال چیزوں سے بنا ہے، حلال مال سے آیا ہے، انسان کھا تو سکتا ہے، اس کا حکم حلال ہوگا، لیکن بچنا بہرحال اولا ہے. نہ ان کی تقریبات میں شریک ہوں اور نہ ان کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد دیں، یہ بھی نہ کریں. اللہ ہم سب کو بھی کرم کی توفیق. تیرا شکر. جزاک اللہ.